تو اس وجہ سے اور اس مرتبہ جب اس کا آپریشن شیلڈ کا انہوں نے اعلان کیا تو ظاہری بات ہے دیر ور سم کنسرنز اور بڑے اس کو غور سے دیکھا جا رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو بارڈر ایریاز کے پاس لوگ ہیں، جو پاکستانی آبادی ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کم از کم ابھی جب تک حالات ٹھیک نہیں ہیں، جو کہ اب ہوں گے بھی نہیں، اپنے پاس کم از کم 2-3 مہینے کا خوراک تم جمع کر کے رکھو. ایک کمر کی پیٹیوں کو باندھ لے کیونکہ آپریشن سندور 2 بہت جلد لانچ ہونے والا ہے. پاکستان بارڈر کے قریب موک ڈرل سٹارٹ ہو چکی ہیں اینڈ پاکستان رات کو سو نہیں پائے گا. آپریشن کی جانب جس کا میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، آپریشن شیلڈ، آپریشن سندور کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا آپریشن ہے جو پاکستان کے جو ملکہ علاقہ ہے، جو ان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر، بارڈر کے بالکل ساتھ کا جو ایریا ہے، وہاں پہ انڈیا نے جو ہے اس کو پلان کیا ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کل کر دی گئی. کل رات کو اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی کہ پاکستان کے بیلسٹک میسائل کھڑے ہوئے اور سیدی رسول اللہ ان میسائل کی نگرانی فرما رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ، یہ پروگرام پاکستان کے لیے ضروری ہے تو وہ $1.23 بلین کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان کو مل گیا. یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اور اس میں انڈیا نے بڑی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی کہ ہماری معیشت کمزور ہے، ہمیں اپنی عزت اور غیرت کا سودا کر دینا چاہیے. بھارت میں باضابطہ طور پر آفیشلی آپریشن شیلڈ کا اعلان ہو چکا ہے. اگر ہم لوگ ان کے ملٹریز کی بات کریں تو کافی زیادہ اسٹرانگ نظر آئی ہیں اور سننے میں ہے کہ پاکستان کے کافی زیادہ جو انہوں نے چائنا سے خریدا ہوا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو ٹوٹلی توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا تھا اور پورے نیوز چینلز کے اوپر یہ بات چھائی ہوئی تھی. پاکستان کے اوپر اس غزوے پر جس طرح ہم 65 اور 71 کے واقعات سنتے تھے نا، خاص طور پر 65 کے حوالے سے کہ غیر معمولی طاقتیں، روحانی طاقتیں، بزرگ بابے سیدی رسول اللہ، اصحاب بدر، یہ سب بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کے سب روحانی طور پر پاکستان آئے تھے پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے. اس چھوٹی سی جھڑپ میں بھی کئی جگہوں سے ہمیں لوگوں نے اپنے خواب بھیجے ہیں کہ جس میں انہوں نے سیدی رسول اللہ کو پاکستان کی طرف جاتے دیکھا. کل مجھے ایک بچے نے خواب بھیجا، اپنا بچہ نہیں، بڑی عمر کا جو نوجوان ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. سیدی رسول اللہ اگر خواب میں تشریف لاتے ہیں تو خواب میں ہی تشریف لاتے ہیں، سچے ہیں آپ. اور وہ بچہ سچا ہے. اس نے مجھے اپنا خواب بھیجا کہ پاکستان کے بیلسٹک میسائل کھڑے ہوئے اور سیدی رسول اللہ ان میسائل کی نگرانی فرما رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ، اسی لیے تو یہ غزوہ ہند ہے، اس کی روحانی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے. اور اسی لیے ہم تم سے کہتے ہیں کہ اس پاکستانی قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی خوش نصیب ہے. ابھی بھی ادھر ادھر کے چکروں میں لگی رہتی ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی سعادت کے لیے سلیکٹ کیا ہے اور خود اس غزوے کی کمانڈ سیدی رسول اللہ فرما رہے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے. اب مجھے بتاؤ، مجھے ایکسائٹڈ ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، یا مجھے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ جس کی اس کی خواہش ہمارے صحابہ کرام نے اور سیدی رسول اللہ نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی، اللہ نے وہ ہمیں نصیب کر دیے. اپنی تو خوش نصیبی پہ یقین نہیں آ رہا ہمیں. دشمن نے یہی کیا تھا کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ڈال دیا تھا. اللہ نے اس پہلی جھڑپ کی برکت سے ہم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار میں تبدیل کر دیا. اور اللہ نے اس قوم کو، اس کی فوج کو، اس کے حکمرانوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو یہ فقیر تمہیں 18 سال سے اذان دے کر کہہ رہا تھا کہ تیاری کرو اور تم مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے اس فقیر کو سچ ثابت کر دیا. لیکن اس لیے اب جو تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، آنے والی جنگ کی تیاری کرو. تیاریاں ایک دن میں نہیں ہوتی، ایک ہفتے میں نہیں ہوتی. آپ نے اگر قوم کی پوری نسل کو تیار کرنا ہے کہ وہ مجاہد بنے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس میں وقت لگتا ہے. آپ نے اگر خوراک کے اور غلے کے اور فیول کے اور ایندھن کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، اسلحے کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، تو اس میں وقت لگتا ہے. یہ راتوں رات کا کام نہیں ہے. تو جو وقت اللہ آپ کو دے رہا ہے، یہ جھڑپیں کو بیچ میں اگر وقفہ آتا ہے، غنیمت جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو فرصت مزید تھوڑی سی دے دی ہے کہ آپ اپنی تیاری کر لیں. آگے جو ہونے جا رہا ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اب یہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایک طویل سلسلہ چلے گا، پہلے چھوٹی چھوٹی جنگوں کا اور اس کے بعد آخر میں یہ ایک فیصلہ کن گھمسان کی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی جو شاید ایٹمی جنگ بن جائے. اب ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، عسکری طور پر اس قوم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے. اب مذاق کا وقت گزر گیا. اللہ نے پاکستان کو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ آخری زمانے میں جو فیصلہ کن جنگیں ہوں گی مسلمانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے اس کا آغاز پاکستان کرے گا. غزوہ ہند پہلی جنگ ہے اور اس کے بعد جب آپ پلٹیں گے تو مشرق وسطیٰ میں آپ جائیں گے اور وہاں آخری فیصلہ کن جنگیں ہوں گی. اس دوران بہت کچھ ہوگا، پوری دنیا میں صرف جنگیں ہوں گی. پاکستان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم جاپان کی طرح ایک اکنامک سپر پاور بن جائیں لیکن ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہو، نہ کوئی ایٹمی طاقت ہو، نہ ہم کوئی دنیا میں اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کر سکیں. اللہ نے پاکستان کو جان کر غریب رکھا تھا. اللہ نے پاکستان کو جان کر ایک مسکین قوم رکھا تھا کہ جو سرفروش، جانباز اور قربانی دینے کے لیے تاکہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا نہ ہو. ہماری آپ نے دیکھا جس طرح ہمارے توپخانے لگے ہوئے تھے اور گاؤں دیہات کے لوگ اس کو ایک شادی کی محفل سمجھ کے سیلیبریٹ کر رہے تھے.
ہماری قوم میں کوئی خوف اور دہشت نہیں تھا. لیکن اگر یہ مالدار قوم ہوتی, اس کے پاس پیسہ ہوتا یہ, تو پھر یہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہوتی. اگر یہ عربوں کی طرح اور گلف کے عربوں کی طرح امیر ہوتے تو کبھی بھی یہ توپوں کے گرد کھڑے ہو کر بھنگڑے نہ ڈال رہے ہوتے, اللہ کا شکر نہ ادا کر رہے ہوتے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا. تو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا تھا وہ غزوہ ہند تھا, عالم اسلام کی قیادت تھی. اب وہ وقت شروع ہو گیا, لہٰذا اب جو ہونے والا ہے یہ پریشان مت ہو کہ سیز فائر ہو گیا, یہ ٹیمپریری ہے سب کو, کیونکہ دشمن نے آپ کا پانی بھی روکا ہوا ہے. دشمن بری طرح سے زخمی ہے, وہ اس وقت پوری دنیا سے اسلحہ منگوا رہا ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. ظاہر ہے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں, ہم بھی چین سے اور ترکی سے اسلحہ منگوا رہے ہیں. ہمیں بھی اندازہ بہت اچھی طرح ہے, قوم کو نہ معلوم ہو لیکن پاکستان کے سپہ سالاروں کو اور ہماری فوج کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اگلا راؤنڈ بہت نزدیک ہے اور جس قسم کی ڈپلائمنٹ دشمن اس وقت کر رہا ہے. تو یہ جو حملہ پاکستان پر ہمارے ابھی ہوا ہے, یہ پاکستانی قوم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ براہ راست اس میں اسرائیل اور بھارت دونوں مل کر ہمارے خلاف حملہ آور تھے. جتنے ڈرون پاکستان پر فائر کیے گئے ہیں, 700 کے قریب ڈرون ہم نے مار کر گرائے ہیں, یہ سب اسرائیلی پائلٹ اڑا رہے تھے. انہیں کنٹرول روم سے بیٹھ کے جو ڈرون کا ظاہر ہے پائلٹ ڈرون کے اوپر کوئی آدمی تو نہیں بیٹھا ہوتا, کنٹرول روم سے ہی ڈرون اڑائے جاتے ہیں. سو جو ڈرون کنٹرول روم تھا یہ ٹوٹلی اسرائیل کے پاس تھا, اسرائیلی فوج تھی اور یہ سارے ڈرون اسرائیلی تھے. اور اب چونکہ ہم نے 600-700 ڈرون ان کے مار گرائے ہیں, لہٰذا مزید ہزاروں کی تعداد میں ڈرون اسرائیل سے پچھلے چند دنوں میں دوبارہ لا کر دیے گئے. نئے کنٹرول روم بنائے جا رہے ہیں, نئی اسرائیلی فوج آئی ہے. اب وہ زیادہ بڑے پیمانے پر پاکستان کے خلاف ہی ڈرون وارفیئر کریں گے. وہی ہم نے کہا نا کہ اسرائیلیوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ پوری مسلم دنیا میں اگر کوئی ملک ان کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف فیصلہ کن جنگ شروع کر چکے ہیں. انہوں نے شروع کر دی ہے, لیکن پاکستانیوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے خلاف اصل جنگ کرنے والا ہندو مشرک نہیں, وہ وہی صہیونی یہودی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں اور فلسطین میں آج فلسطین کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے. تو اس وقت پاکستان کے مسلمان اچھی طرح سمجھ جائیں, یہ غزوہ ہند صرف ہندو مشرکوں کے خلاف نہیں ہے. بے شک ہم انشاءاللہ ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے, لیکن فلسطین کی مدد کرنے اور فلسطین کو مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کی پہلی جنگ بھی یہی غزوہ ہند ہے. یہ طویل چلے گی, جلد بازی نہ کریں, شور نہ مچائیں. جتنا وقت اللہ دیتا ہے اس کو تربیت کے لیے استعمال کریں. پاکستانی قوم بہت جلد باز ہے, کیوں نہیں ہو رہا, جلدی کیوں نہیں کر رہے. یہ لمبی جنگ ہے اور خوریز جنگ ہوگی. ابھی آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پہلی جنگ میں اللہ نے آپ کو وکٹری دی ہے, لیکن اس بات کو ذہنی طور پر تیار رہیں کہ آنے والے مارکوں میں چونکہ دشمن زیادہ تیار ہو کر, منظم ہو کر, زیادہ بڑی طاقت سے حملہ آور ہوگا, تو ہو سکتا ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑے. جس طرح فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں, ویسی شہادتیں ہمارے شہروں میں بھی آئیں گی. تو فلسطین کے مسلمانوں سے سیکھیں. قیامت ٹوٹ پڑی ان کے اوپر, لیکن انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی, استقامت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, صبر کے ساتھ کھڑے. تو آپ نے بھی اسی طرح کھڑے ہونا ہے. اہل فلسطین سے سیکھیں, اس معاملے میں وہ ہمارے استاد ہیں. انہوں نے دکھایا کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے, صبر کیسے کیا جاتا ہے, مزاحمت کیسے کی جاتی ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ان کا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کی بات بھی کرتے چلتے ہیں, جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی اب ہم نہ رشیا سے نہ امریکہ سے کہہ لیں گے F-35 اینڈ Su-57 پرچیز کریں گے, بلکہ ہم سب کو دعوت دیں گے کہ کس کا پروجیکٹ سب سے زیادہ اچھا ہے وہ ہمارے ملک میں آ کے اس چیز کی مینوفیکچرنگ کرے. یعنی کہ میڈ ان انڈیا کی بات ہو رہی ہے. سر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپریشن سندور جب سے اسٹارٹ ہوا ہے, انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم, ساتھ میں اگر ہم لوگ ان کے ملٹریز کی بات کریں تو کافی زیادہ اسٹرانگ نظر آئی ہیں, اور سننے میں ہے کہ پاکستان کے کافی زیادہ جو انہوں نے چائنا سے خریدا ہوا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو ٹوٹلی توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا تھا, اور پورے نیوز چینلز کے اوپر یہ بات چھائی ہوئی تھی, چاہے انٹرنیشنلی یا نیشنلی دیکھیں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے مشن سندور جو 2 ہے وہ لوڈنگ ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو راتیں ہیں وہ خراب ہونا نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے مشن سندور 1 تو انہوں نے دیکھ لیا ہے, اب وہ مشن سندور 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کر لیں اٹیک پاکستان پہ. تو دیکھ لیں پاکستان کون سا پریپیئر نہیں بیٹھا ہوا, پاکستان منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر ٹائم بیٹھا ہوا ہے. پہلے تو وہ یہ سوچیں کہ ان کے اپنے رافیل کتنے گرے تھے, وہ ابھی تک اپنے رافیل نہیں کاؤنٹ کر سکے. انہیں یہ بتا دیں کہ وہ 5 گرے تھے, 6 گرے تھے. وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں 1 گرا ہے, کبھی کہتے ہیں 2 گرے ہیں, کبھی کہتے ہیں گرے ہی نہیں ہے. پہلے تو انہیں یہ جا کے چیز کاؤنٹ کرنی چاہیے کہ بھائی ان کے رافیل گرے کتنے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ میں یہاں پہ بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یار وہ ابھی جو یہ سندور 2 کا سوچ رہے ہیں لانچ کرنا, ابھی بہت ٹائم لگے گا, کیونکہ انہوں نے ابھی یہ سوچا ہے کوئی ملک ہمارے ملک میں آئے, پیسہ لگائے اور ہم اپنے ملک کا پروجیکٹ بنا کے اپنے ملک کے طیارے بنائیں گے. S-54 آئی تھنک آپ بتا رہی ہیں, تو وہ بنا کے وہ پاکستان پہ اٹیک کریں گے. آئی تھنک یہ بھول چکے ہیں کہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا کا نمبر 1 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. کوئی بھی اتنا مضبوط اسٹرانگ ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے, اور پاکستان کی جو افواج ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو میرے خیال سے انہیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. پاکستان
पाकिस्तान घुस के मार के आया था, सिर्फ वेट करवाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ टीमें आई हुई थी। जैसे टीमें गई और आपने देखा कि पाकिस्तान ने घुस के वो हाल किया कि ये रोते हुए माफिया मांग रहे थे, भाई कहीं ना कहीं ट्रंप से माफिया मांगते नजर आ रहे कि ये जंग बंदी करवा दी जाए वरना ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। वीडियोस में देखते हुए लोग हमें नजर आ रहे थे कैसे रोते हुए चीखते चलाते नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान घुस गया था और ये खौफ देखने वाला था। यकीन करें कि अभी इंडिया ये फिर से ये चाह रहा है कि दोबारा से अटैक करना। अब वो सिर्फ बातें कर सकता है, अब वो करके नहीं दिखाएगा। पास रशिया का S-400 अवेलेबल है। पाकिस्तान ने वही तबाह किया था। आप देखेंगे पाकिस्तान ने S-400 नहीं तबाह किया उनका एयर डिफेंस सिस्टम। क्या किया? क्या कितना कुछ माना अभी सुनने में है कि मतलब वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और नरेंद्र मोदी ने तो वहाँ पे स्पीच भी डिलीवर किया अपना। देखें नरेंद्र मोदी की तो आप बात ही ना करें, वो तो वैसे पागल है मेंटली। जिस बंदे को चाय बनाने का पता था उस बंदे को मुल्क पकड़ा दिया, भाई वो मुल्क चलाए। ऐसे कैसे हो सकता है?